بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج میں آپ سے بات کروں گا افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو امریکن فورسز تھی، امریکی فورسز، ان کا انخلا ہو رہا ہے، اور یہ انخلا ہوگا، اس سے خلا ہوگا، اور جو ابھی کابل میں حکومت ہے اس کو خطرات ہوں گے، کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نہیں ہوگا۔ امریکہ کا ہاتھ ان سینس کہ ایک فوجی ریاکشن کی صورت میں، تو اس سے افغانستان کے دور رس نتائج پیدا ہو رہے ہیں، جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لکھ لیجئے کہ چاہے آپ جو بھی معاہدہ کر لیں، یہ جو جتنے بھی وہاں لوگ ہیں معاہدہ آپس میں کر لیں، افغانستان میں سیاسی انتشار پھیلے گا، سیاسی انتشار بھی ہوگا اور وہاں جنگ و جدل بھی ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں بلوچستان میں اپنی فوجی سروس کے دوران موجود تھا، تو وہاں مجھے ایک افغان بزرگ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ آئندہ 20 25 30 سال میں کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان میں؟ تو اس نے کہا کہ جان لو کہ افغانستان اگلے 100 سال بھی اس میں امن نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے عجیب لگا کہ میں نے کہا بزرگوں کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور اس کی وجہ جو اس نے بتائی، اس نے کہا کہ ہمارے افغانستان میں مختلف قومیں ہیں، مسلم اقوام ہیں، وہاں کے ہر قوم کو، ہر جو ان کا لیڈر ہے، جو ان کا وار لارڈ ہے، اس کو طاقت کا چسکا پڑ گیا ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو مختلف الفاظ میں کہا تھا۔ تو جب وہ کوئی بھی اپنے ہاتھ سے طاقت نہیں جانے دیتا، یہ ان کا مشاہدہ تھا، اور میرا خیال ہے اس میں بہت سا وزن ہے۔ اچھا، اب یہ سیاسی انتشار کیوں پھیلے گا؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ارد گرد بیرونی ممالک ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ادھر۔ میں اگر گننا شروع کروں تو امریکا، روس، چائنا، ترکی، ایران، بھارت اور پاکستان، جو کہ 3 ملین 30 لاکھ ریفیوجی ہم لے کے بیٹھے ہیں، تو ہم تو اثر انداز ہم اس پہ ہوتا ہی ہے۔ تو ان سب کے وہاں انٹرسٹ ہیں، ان کے وہاں پراکسیز ہیں، وہ ہر ایک کے وہاں ان کی انٹیلیجنس آپریٹس موجود ہے۔ اتنا وہاں ماحول خراب ہو چکا ہے کہ اس کو کسی معاہدے کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، جو امریکہ نے افغانستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، وہ ایک تو انہوں نے تباہی پھیلائی، جنگ کی، خواہ اتنے لوگوں کو مارا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں داعش کی ڈپلائمنٹ کو انکریج کیا۔ تو ایک ایکسٹرا ریجنل فورس ہے، وہ وہاں آ کے آپریٹ کر رہی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا نہ کوئی سیاسی مقصد ہے، نہ اس کا کوئی فوجی مقصد ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے آقاؤں کے کہنے پہ مار دھاڑ کرنا اور لوگوں کو مارنا۔ تو جب یہ ماحول ہوگا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہاں امن ہوگا اور وہاں حالات بہتر ہوں گے؟ افغانستان جو ہے یہ ایک مختلف سیاسی طور پہ یہ مختلف حصوں میں بٹ چکا ہے، اور ہر علاقے میں ایک خاص قوم کی اور ایک وار لارڈ کی حکومت ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کی، کابل کی سینٹرل حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی جب یہ وہاں سیاسی انتشار ہوگا، جنگ و جدل ہوگا اور خانہ جنگی ہوگی، تو اس پہ پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ پہلے سے ہم 30 لاکھ مہاجرین لے کے بیٹھے ہیں۔ جب یہ مہاجرین ہیں تو پھر وہاں اس کے بعد اور مہاجرین آئیں گے۔ جب وہاں ان کے علاقے میں جنگ و جدل ہوگا تو وہ جو ان سے ملحقہ ممالک ہیں اس میں وہ آتے ہیں۔ تو پہلے جب 1979 میں جب یہ آئے تھے، تب ہم نے مہاجرین کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جس طریقے سے ایران نے کیا۔ انہوں نے کو کوارنٹائن کر دیا، ان کے علاقے بنا دیے کہ اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس دفعہ اگر مہاجرین آتے ہیں تو اس کے لیے مہاجرین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ جان لیجیے کہ ہماری تو طالبان کے ساتھ ہم ان کی سیاسی مطابقت ہم ان کے ساتھ میں کہوں گا ہماری ہے، اور وہ رہے گی، اور طالبان ایک طاقت ہیں اور افغانستان میں وہ طاقت رہیں گے، لیکن ابھی وہ طالبان نہیں ہیں جو کہ سوویت یونین نے حملہ کیا تھا۔ تو ان میں بھی کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور ہمیں ان کو اسی طریقے سے ہینڈل اور ڈیل کرنا پڑے گا۔ ایک چیز جو جاری رہے گی وہ پاکستان پر افغانستان کی سرزمین سے حملے جاری رہیں گے۔ وہاں سے یہ انڈیا،
اور دوسرے مغربی ممالک اور اسرائیل، ان کے وہاں بیسز موجود ہوں گے جہاں سے وہ صرف افغانستان کی وجہ سے نہیں، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ ہم نے ایک تو بارڈر کنٹرول اپنا کرنا ہے، ہماری یہ مقدس سرزمین ہے اور اس کی ایک ایک انچ کا حفاظت کرنا ہمارا ضروری ہے۔ اور دوسری، جو قبائل رہتے ہیں پاک افغان سرحد سے، ان کے ساتھ ہم ایک پیج پہ ہونے چاہیے، ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے، اور تاکہ قبائل ہی پاکستان کے جو افواج ہیں اور سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے اپنی سرحد کی حفاظت کریں گے۔ تو لب لباب میں یہ کہوں گا کہ افغانستان سے کوئی خیر کی خبر آنے کی توقع نہ رکھیں۔ وہاں خانہ جنگی ہوگی، جنگ و جدل ہوگا، جس کے دور رس نتائج ہوں گے پاکستان پہ، اور ہمیں اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے۔ یہی آج کا بیانیہ تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔